بولنجر بینڈز، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے ٹریڈرز ٹول بکس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹریڈرز ٹول بکس کیا ہے؟ اس کا جواب آسان ہے، آئیے تجارت کو گھر بنانے سے تشبیہ دے کر اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ یقیناً ایک پینچ کو کسنے کے لیے ہتھوڑا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کیلیں نکالنے کے لیے آری کا استعمال کریں گے۔ ہر ایک کام کے لیے ایک خاص اوزار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ٹریڈنگ میں کچھ ٹریڈنگ ٹولز ہوتے ہیں اور کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جنہیں ان کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جتنے آپ کے پاس ٹولز ہوں گے اسی طرح آپ بدلتے حالات میں بہتر ٹریڈنگ کر سکیں گے۔ یا پھر اگر آپ چند خاص ٹریڈنگ انوائرمنٹ یا ٹولز میں مہارت رکھتے ہیں تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ جس طرح گھر بناتے ہوئے، الیکٹریسٹی اور پلمبنگ کا کام کرتے ہوئے ایک ماہر کا ساتھ ہونا بہتر ہے، بالکل اسی طرح بولنجر بینڈ میں موونگ ایوریج ایکسپرٹ کا ہونا ٹریڈ میں بہتر ثابت ہوگا۔ ٹپس جمع کرنے کے لاکھوں طریقے ہیں۔ اس سبق میں آپ ان انڈیکیٹرز کے بارے میں سیکھیں گے جنہیں آپ اپنے ٹول بکس میں ضرور رکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سارے اوزار استعمال کریں، مگر بہت سارے اوزار اپنے ساتھ رکھنا بہتر ہے۔ آپ ان سب میں سے کسی ایک کو بہتر سمجھ کر اس میں مہارت حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بولنجر بینڈز۔ بولنجر بینڈز ایک چارٹ انڈیکیٹر ہے جسے جان بولنجر نے بنایا ہے۔ اس کو مارکیٹس والیٹیلیٹی معلوم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ٹول ہمیں بتاتا ہے کہ آیا مارکیٹ کمزور یا خاموش ہے یا طاقتور ہے۔ جب مارکیٹ خاموش یا کمزور ہوتی ہے تو بینڈز سکڑ جاتے ہیں اور جب مارکیٹ طاقتور ہو تو بینڈز پھیل جاتے ہیں۔ اس چارٹ میں دیکھیں کہ جب پرائس خاموش ہے تو بینڈز ایک دوسرے سے قریب ہیں، جبکہ جہاں پرائس بڑھتی ہے وہاں بینڈز پھیل جاتے ہیں۔ یہ چارٹ USD JPY کا 25 نومبر 2013 کا 1 گھنٹے کا چارٹ ہے۔ ہم بولنجر بینڈ کی تاریخ، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کے میتھمیٹیکل فارمولاز بھی لکھ ڈالتے، مگر یہ سب کچھ لکھ کر آپ کو بور نہیں کرنا چاہتے اور اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو وہ طریقے بتائیں گے جن کے ذریعے آپ بولنجر بینڈز کو ٹریڈ میں استعمال کر سکیں۔ اگر آپ بولنجر بینڈز کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس لنک کو وزٹ کریں www.bollingerbands.com۔ بولنجر باؤنس۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ پرائس بینڈز کے وسط کی طرف واپسی کی کوشش کرتی ہے اور یہ بولنجر باؤنس کی وجہ سے ہے۔ اس چارٹ میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرائس کس طرف جائے گی۔ اگر آپ کے اندازے کے مطابق یہ نیچے جائے گی تو آپ نے صحیح اندازہ لگایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس نیچے گرتی چلی گئی۔ آپ نے ابھی کلاسک بولنجر باؤنس کو ملاحظہ کیا۔ ان باؤنسز کی وجہ یہ ہے کہ بولنجر بینڈز ڈائنامک سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کی طرح کام کرتے ہیں۔ جتنا لمبا ٹائم فریم ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ بینڈ مضبوط ہوں گے۔ بہت سے ٹریڈرز اس بنیاد پر منصوبے ترتیب دیتے ہیں اور یہ بہت مفید ہے، خاص طور پر اس وقت جب مارکیٹ رینگنگ میں ہو اور ٹرینڈ واضح نہ ہو۔ آئیے بولنجر بینڈ کے استعمال کا طریقہ دیکھتے ہیں جب مارکیٹ ٹرینڈ ظاہر کرے۔ بولنجر اسکویز اپنے نام سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب بینڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بریک آؤٹ ہونے والا ہے۔ اگر کینڈلز اوپر والے بینڈز کو توڑنا شروع کر دیں تو یہ سلسلہ پرائس کو اوپر کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر کینڈلز نیچے والے بینڈز کو توڑنا شروع کر دیں تو پرائس نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈز سکڑ رہا ہے۔ پرائس اوپر والے بینڈ کو توڑنا شروع کر چکی ہے۔ اس کے مطابق آپ کے خیال میں پرائس کس طرف جائے گی؟ اگر آپ کے خیال میں اوپر کی طرف جائے گی تو آپ کا اندازہ درست ہے۔ بولنجر اسکویز اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ جلد از جلد پرائس کی حرکت کا اندازہ لگا سکیں۔ اس طرح کے اتار چڑھاؤ روز نہیں ہوتے، مگر آپ اسے ہفتے میں کئی بار ہوتا پائیں گے جب آپ 15 منٹ کے چارٹ کا معائنہ کریں گے۔ بولنجر بینڈز۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے بولنجر بینڈز سے آپ اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں، مگر یہ 2 اہم کام ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے انڈیکیٹر کی طرف جانے سے پہلے آپ اسے ضرور اپنے ٹریڈرز ٹول بکس میں ڈالیں۔ موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس، میگ۔ موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس کا مخفف ہے
MEG, MACD. اس کو موونگ ایوریج کی نشاندہی اور نئے رجحان کو جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا یہ بلش ہے یا بیئرش. ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم رجحان معلوم کر سکیں کیونکہ اسی سے رقم کمائی جا سکتی ہے. MEG چارٹ میں آپ 3 نمبر دیکھیں گے جو اس کی سیٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں. پہلا اس دورانیے کا نمبر ہوتا ہے جس سے تیز ترین موونگ ایوریج کو معلوم کیا جاتا ہے. دوسرا اس دورانیے کا نمبر ہوتا ہے جس سے سست موونگ ایوریج کو معلوم کیا جاتا ہے. تیسرا بارس کی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے جو تیز ترین موونگ ایوریج اور سست موونگ ایوریج کے فرق کا اوسط بتاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو MEG یوں نظر آئے 12, 26, 9 تو اس کا مطلب ہوگا 12 پچھلے 12 بارس کا تیز ترین موونگ ایوریج ہے, 26 پچھلے 26 بارس کا سست ترین موونگ ایوریج ہے, اور 9 پچھلے 9 بارس کا سست ترین موونگ ایوریج اور تیز ترین موونگ ایوریج کا فرق ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک کھڑی لائن لگائی جاتی ہے جسے ہسٹوگرام کہتے ہیں, یعنی چارٹ میں گرے لائن. ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو 2 لائنیں بنائی گئی ہیں یہ پرائس کی موونگ ایوریج نہیں بلکہ ان دونوں موونگ ایوریج کے فرق کا موونگ ایوریج ہے. اوپر والی مثال میں تیز ترین موونگ ایوریج 12 اور 26 کے موونگ ایوریج کے فرق کا موونگ ایوریج ہے. سست ترین موونگ ایوریج پچھلی MEG لائن کا اوسط بتاتا ہے اور اوپر والی مثال کے مطابق یہ ایک 9 دورانیے کا موونگ ایوریج ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تیز ترین MEG لائن کے آخری 9 پیریڈز کا اوسط لے رہے ہیں اور اس کو ہم سست ترین موونگ ایوریج کے طور پہ لگائیں گے. اس طرح سے ہم درست لائن لگا سکتے ہیں. ہسٹوگرام عام طور پر تیز اور سست موونگ ایوریج کا درمیانی فرق دکھاتا ہے. اگر آپ اصلی چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2 موونگ ایوریج کے جدا ہوتے ہی ہسٹوگرام بڑا ہو جاتا ہے. اس کو ڈائیورجنس کہتے ہیں کیونکہ سست ترین موونگ ایوریج سے تیز ترین موونگ ایوریج دور ہوتا جاتا ہے, یعنی ان دونوں کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی یہ موونگ ایوریج ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ہسٹوگرام چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کو کنورجنس کہتے ہیں کیونکہ تیز ترین موونگ ایوریج قریب ہوتا جاتا ہے. اس نام کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسے موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس کیوں کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ MEG آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. MEG کے ذریعے تجارت 2 مختلف اوسط مختلف رفتار کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. سست اوسط کی بنسبت تیز ترین اوسط جلد تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے. جب نیا رجحان شروع ہوتا ہے تو تیز لکیر جلدی سے سست لکیر کو کاٹتی ہے. کاٹنے کے بعد جب تیز لکیر سست لکیر سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ نیا رجحان بننے کی علامت ہے. اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز لکیر نے سست لکیر کو نیچے سے اوپر کی طرف کاٹا ہے اور اوپر نئے رجحان کی نشاندہی کی ہے. جب لائنیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں تو ہسٹوگرام تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ کاٹنے کے وقت دونوں لائنوں میں فرق صرف 0 کا ہے. جیسے ہی اوپر کا رجحان شروع ہوتا ہے سست لکیر تیز لکیر سے دور ہو جاتی ہے اور ہسٹوگرام بڑا ہو جاتا ہے جو کہ مضبوط رجحان کو ظاہر کرتا ہے. اسی مثال کو دیکھیے. یہ USD JPY کا 28 نومبر 2013 کا 1 گھنٹے کا چارٹ ہے. بولنجر بینڈ سے آپ اور بھی بہت سے کام کر سکتے